ان کے بارے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ بڑی دبنگ افیسر ہیں، محکمے میں یہ ایک سخت افیسر کے طور پر جانی جاتی ہیں۔ نہ صرف یہ کرمنلز کے لیے ایک موت کا پیغام ہے، کرمنلز کے لیے یہ ان کی سزا کا عندیہ دیتی ہیں اور ان کے خلاف یہ دبنگ کارروائی کرتی ہیں، میرٹ پہ کارروائی کرتی ہیں۔ میرے والد صاحب گورنمنٹ آفیسر تھے پروونشل لیول کے اوپر، میری ایک بہن فارن سروس میں ہے اور ایک بہن FIA میں ہے اور ایک بھائی ہے جو ڈاکٹر ہے۔ اے لیولز میں نے سائیکاسٹ سے کیا تھا، وہ بھی گلبرگ میں ہی ہے۔ میں گولڈ میڈلسٹ ہوں، میں نے 2 گولڈ میڈلز لیے ہیں۔ گراؤنڈ لیول پہ جا کے یو آر دی فرسٹ رسپونڈر، سب سے پہلے ڈاکٹر ہے، دوسرا وکیل ہے، تیسرا پولیس کا شعبہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان سٹوریز اور میں ہوں آپ کا میزبان انتظار قریشی۔ ناظرین، کرائم کی کہانیاں تو ہم آپ کو پاکستان سٹوریز کے پلیٹ فارم سے دکھاتے رہتے ہیں، لیکن آج میں جس شخصیت کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوں، آپ یقین کیجئے کہ میں بڑا فخر محسوس کر رہا ہوں، میرا سینہ فخر سے چوڑا ہو گیا۔ میں اس وقت موجود ہوں تھانہ گلبرگ کی جو ASP ہیں، گلبرگ سرکل کی ASP سیدہ شہر بہنو صاحبہ، میں ان کے پاس موجود ہوں۔ انہوں نے ایک کیس ریزالو کیا تھا جس کیس میں ایک پلمبر تھا جس نے ایک فارنر بی بی جس کا نام ڈاکٹر شاہین تھا، اس کے ساتھ اسے جانسا دے کر اس کے ساتھ شادی کی، پھر اس نے کروڑوں روپے لوٹ لیے، پھر وہ فرار ہو گیا، پھر اس نے وہ عدالت سے رجوع کیا، عدالت نے اس کا ریمانڈ نہ دیا، انہوں نے پھر اس عدالت کے فیصلے کو چیلنج کیا، وہاں پر انہوں نے اس کے ساتھ فائٹ کی، بالآخر اس ملزم کا انہوں نے ریمانڈ حاصل کیا اور ریمانڈ سے پہلے ہی ملزم نے ڈاکٹر شاہین تھی ان کو ان کے کروڑوں روپے واپس کیے۔ اسی طرح سے ان کا ایک کام یہ بھی ہے کہ یہ جو خدمت مراکز شہر میں قائم کیے گئے ہیں، یہ ان کی بھی مانیٹرنگ کرتی ہیں، یہ ٹرانسجینڈر کے لیے بڑا ریمارکیبل کام کر رہی ہیں۔ میم السلام علیکم۔ میم میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ مجھے پہلے یہ بتائیے کہ آپ کا فیملی بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ کوئی آپ کے فیملی میں سے بھی کوئی پولیس میں ہے میم؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو فار ہیونگ می۔ اچھا، میرا جہاں تک فیملی بیک گراؤنڈ کا تعلق ہے تو میرے والد صاحب گورنمنٹ آفیسر تھے پروونشل لیول کے اوپر، میری ایک بہن فارن سروس میں ہے اور ایک بہن FIA میں ہے اور ایک بھائی ہے جو ڈاکٹر ہیں، اور پولیس کے اندر تھے لیکن ابھی کرنٹلی سرونگ نہیں ہے۔ ایک کزن ہے وہ DSP ہیں، اس کے علاوہ بس اور تو کوئی نہیں ہے پولیس کے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا خاندان اس ملک اور قوم کی خدمت کر رہا ہے۔ ہاں جی، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ اچھا بہن، یہ بتائیے گا کہ آپ نے جب CSS کیا، آپ نے پڑھا کہاں سے ہے؟ میں نے پنجاب یونیورسٹی سے پڑھا ہوا ہے۔ میری انیشل جو ایجوکیشن ہے وہ میں نے اپنا O لیولز جو ہے وہ بیکن ہاؤس لبرٹی کیمپس گلبرگ سے ہی کیا، جس کی آج کل میں انچارج ہوں سرکل کی، تو میرا اسکول بھی اسی کی جورسڈکشن میں آتا ہے۔ اے لیولز میں نے سائیکاسٹ سے کیا تھا، وہ بھی گلبرگ میں ہی ہے، اور باقی جو یونیورسٹی کی ایجوکیشن ہے انڈر گریڈ جو ہے ہمارا BS آنرس ایز ویل ایز MPhil دونوں جو ہیں وہ میں نے پنجاب یونیورسٹی۔ اچھا، میں نے یہ بھی سنا ہے کہ آپ نے MPhil میں گولڈ میڈل بھی جیتا ہوا ہے۔ ہاں جی، میں گولڈ میڈلسٹ ہوں، میں نے 2 گولڈ میڈلس لیے ہیں۔ اچھا میم، یہ بتائیے کہ کیا سوچ کے آپ پولیس میں آئیں؟ 3 ایسی پروفیشنز ہیں جس کے اندر آپ جو آپ کا ریڈریسل آف گریوینس ہے نا، وہ آپ فوراً کر سکتے ہو۔ گراؤنڈ لیول پہ جا کے یو آر دی فرسٹ رسپونڈر، سب سے پہلے ڈاکٹر ہے، دوسرا وکیل ہے، تیسرا پولیس کا شعبہ۔ میم یہ بتائیے گا کہ آپ جب کوئی فیصلہ کرتی ہیں کن گراؤنڈز پہ کرتی ہیں، کیا سوچ کے کرتی ہیں؟ آپ گراؤنڈز تو یہی ہوتے ہیں کہ جو فیکٹس ہیں اور جو سچ ہے وہ سامنے ہو، ٹھیک ہے، اور جو پارٹی جس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اس کو بچایا جائے اور دوسری کے خلاف۔ کبھی کوئی تھریٹس بھی آئے آپ کو؟ تھریٹس اللہ کا لاکھ لاکھ شکر، ایسی کوئی سچویشن مجھے فیس نہیں کرنی پڑی جہاں مجھے کوئی تھریٹ کرے۔ کوئی ایک ایسا کیس بتائیے جو آپ کو بھی ریزالو کرنے میں بہت مشکل آئی ہو۔ کیس ہر جو ہوتا ہے وہ مشکل ہوتا ہے، چھوٹی سے چھوٹی درخواست آپ کے پاس آئے اور بڑی سے بڑی درخواست ہے، اس کے اندر مشکلات آپ کے پاس یہی آتی ہیں کہ آپ کے کیونکہ قلم سے فیصلہ ہونا ہوتا ہے، آپ اتھارٹی رکھتے ہیں ڈیسائیڈ کرنے کی، تو آپ بس اللہ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ آپ جس بھی پارٹی کو ٹھیک قرار دے دیں، اللہ نے جتنی آپ کو فوقیت دی ہے یا ذہانت دی ہے اس کی بیسس کے اوپر، تو وہ بس آپ کا فیصلہ ٹھیک ہو۔ تو مشکل کیس یہ نہیں ہو سکتا کہ ہاں کچھ مرڈر کیسز تھے جن کو ڈیسیجن میں کمبرسم پروسیس ہو سکتی ہے، مشکل راستہ ہو سکتا ہے، فیصلہ کرنا مشکل نہیں ہوتا۔ آپ جو کام کر رہی ہیں ٹرانسجنڈر کے حوالے سے، ہمارے ناظرین کو وہ بتائیے کہ وہ آپ خدمت مرکز کے ساتھ مل کے جو آپ کام کر رہی ہیں وہ کیا ہے؟ میم تحفظ مرکز کے اندر ہم لوگوں نے اس کمیونٹی کو لیا ہے جو کہ بہت زیادہ وانڈریبل ہے۔ SN یونس صاحب نے 2020 کے اندر یہ انیشیٹو سٹارٹ کیا تھا راولپنڈی کے اندر، راولپنڈی تک تھا۔
آئی جی صاحب کے آنے کی وجہ سے انہوں نے اس انیشیٹو کو لارجر دین لائف بنانے کے لیے 36 ڈسٹرکٹس کے اندر کر دیا. بالکل ٹھیک. اب یہ جو تحفظ مرکز ہے یہ خدمت مرکز کے ساتھ لاہور میں تو اٹیچ ہے, لیکن ہم کوشش کریں گے کہ اس کو ایک انڈیپینڈنٹ اینٹی بن جائے. مجھے یہ بتائیے, ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے کہ تحفظ مرکز کرتا کیا ہے؟ تحفظ مرکز بیسکلی ان سیگمنٹس آف دا سوسائٹی کو تحفظ فراہم کرتا ہے جن کا کوئی خیال رکھنے والا نہیں, جس کے اندر سب سے پہلے ٹرانسجینڈرز ہیں. اب ٹرانسجینڈر تھانے آتے آتے اس کے ساتھ آدھی سے زیادہ ہیرسمنٹ تو راستے میں ہو جانی, ٹھیک ہے. تو وہ ایسی گلیوں میں کچھ تھانے ہیں جیسے ٹبی سٹی ہو گیا, بھاٹی گیٹ ہو گیا. اب بھاٹی گیٹ ٹرانسجینڈر جائے گا تو وہ راستے میں اس کو بالکل ایسے. تو ہم لوگوں نے کہا کہ ان لوگوں کو ایسی سیف انوائرمنٹ پرووائڈ کر دی جائے جہاں وہ جائیں, وہ اپنا مسئلہ بیان کریں, اپنی درخواست دیں, اپلیکیشن دیں, ہم اس کرمنل ایشو کو ایڈریس کریں ڈائریکٹلی اور ان کے متعلقہ تھانے والوں سے ہم کوآرڈینیٹ کریں, ان کو تھانے جانے کی ضرورت نہ پڑے. اور اگر انہیں تھانہ جانا پڑ گیا ہے تو ہماری جو وکٹم سپورٹ آفیسرز ہیں جو خود بھی ٹرانسجینڈرز ہیں. اچھا, آپ نے یہ کتنی وی ایس او وکٹم سپورٹ آفیسر جو ہیں وہ آپ نے ابھی ہماری 2 جو ہیں وہ داتا دربار میں ہیں اور 2 ہی لبرٹی کے تحفظ میں. اچھا, انہیں جو سیلری دی جاتی ہے وہ پولیس کی طرف سے دی جاتی ہے, ڈسٹرکٹ لیول کے اوپر پولیس دیتی ہے. میم بتائیے کیا بہتری پولیس میں آپ لانا چاہتی ہیں؟ دیر از آلویز روم فار امپروومنٹ. تو کوئی بھی چیز ہو, پولیس ہو, آپ کی اپنی ذاتی زندگی ہو یا کچھ بھی ہو, اس کے اندر آپ بہتر things always need to be improved. ہاں جی, جس طرح وہ آئی جی صاحب کہتے ہیں کہ دیکھیں آئی فون 13 یا آئی فون 1 کے اوپر تو بات نہیں رک گئی نا, آئی فون 1 کے بعد 2 بھی آیا, 3 بھی آیا, 14 بھی آئے گا, 14 آ گیا ہے, بلکہ 14 آ گیا, 15 بھی آئے گا. تو وہ اس طرح جس طرح آئی فون امپروو ہو رہا ہے نا, ویسے انسان کی اپنی زندگی بھی امپروو ہونی چاہیے. آپ کے جو ماتحت لوگ ہیں, آپ نے اپنے ماتحتوں کی ٹریننگ کیسے کرتی ہیں, ان کو کیا پیغام دیتی ہیں, اور دوسرا یہ بھی بتائیے کہ آپ نے کتنے ماتحتوں کو جن کو کسی جرم میں انوالو پایا ہے, کتنے لوگوں کے خلاف آپ نے ایکشن لیا ہے, یا آپ لوگوں کو کیسے اپنے سبارڈینیٹ کو ڈرائیو کر رہی ہیں, انہیں گائیڈ کر رہی ہیں؟ دیکھیے جہاں تک آپ کی مینیجریل سکلز کی بات ہے نا, ہیومن انٹریکشن پہ, تو آپ کی ہمیشہ اسٹرکٹ ہونا چاہیے. آپ کو کمپلائنس ریکوائرڈ ہونی چاہیے, لیکن یو شوڈ ناٹ بی ٹو ایگر ٹو پنش دیم. پنشمنٹ ایسی ہو سکتی ہے کہ آپ انہیں کہیں کہ آپ آئیں اور آپ انہیں کہیں کہ اپنا موقف بیان کریں, اپنی حرکت کیوں کی ہے, پہلے آپ انہیں وارننگ دیں, اس کے بعد پھر آپ کوئی اسٹرکٹ ایکشن لیں. اگر آپ فوراً سوئفٹلی کوئی اسٹرکٹ ایکشن لیں گے نا, اس سے یہ کہ آپ کی بھی اپنی ڈیٹرنس میں کمی آتی ہے, کیونکہ پھر بندہ سوچتا ہے اگر ایسے کر لیا پھر اور کی کرنا ہے. اچھا میم, یہ بتائیں کہ جرائم کی روک تھام کے لیے, مجرموں کے گرد گھیرا تنگ کرنے کے لیے آپ اپنے سپورٹینیٹس کو کیا پیغام دیتی ہیں, ان کو کیسے ٹرین کرتی ہیں؟ وہ یہی ہے, ہمارے جو سینئرز ہیں دے آر ویری کائنڈ, وہ ہمیشہ گائیڈ کرتے ہیں اور وہ بتاتے ہیں کہ جی یہ لسٹس ہیں, ان کے اوپر آپ نے ریڈس کرنی ہے, یہ کرنا ہے وہ. تو ایک اوور آل لاہور کے اندر ماحول ایسا ہے کہ ایک 360 ڈگری ایک ببل ہے جس کے اندر دیر از گائیڈنس آل اوور اینڈ ایوری بڈی از واچنگ ایوری بڈی. بالکل ٹھیک. تو اس کے اندر یہ ہے کہ سرکل لیول کے اوپر آپ کو آپ کی ہائی اپ سے جو بھی کمانڈ آتی ہے تو آپ کو اس کی کمپلائنس کرنی ہے, تو وہ آپ کو آلریڈی آپ کا وے فارورڈ ایک پلان بن جاتا ہے. اچھا, یہ بتائیے گا کہ آپ کے جو سبارڈینیٹس ہیں, جو آپ کے نیچے ایس ایچ اوز کام کرتے ہیں, وہ ان کی کارکردگی سے آپ کتنی مطمئن ہیں؟ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے, چیزیں اوپر نیچے بھی ہوتی ہیں, آگے پیچھے بھی ہوتی ہیں, لیکن ہمیشہ ایک بیلنس ضرور مینٹین رہتا ہے. تو انسان کو انسان سمجھ کے اس کے ساتھ انٹریکشن بھی کرنا چاہیے اور اسے ایکسپیکٹیشنز بھی لگانی. اچھا, یہ بتائیے کہ آپ ہمارے جو معاشرے کی, پرٹیکولرلی میں بات کروں گا جو متوسط طبقے کی بیٹیاں ہیں, جو غریب لوگوں کی بیٹیاں ہیں, میں ان کے حوالے سے آج ایس پی صاحبہ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں. ان کے لیے میم آپ پیغام کیا دیتی ہیں؟ پیغام تو صرف یہی ہے کہ آپ اسٹے ٹرو ٹو یور سیلف. ہمیشہ کچھ الفاظ ہیں جو ہم لوگ بری نظر میں دیکھتے ہیں, جس طرح کہ ضد کا لفظ ہے, جس طرح کہ جنون کا لفظ ہے جسے ہم پیشن کہتے ہیں, ضد کو ہم ریزیلینس ٹینیسٹی کہتے ہیں. ان کو نیگیٹو سینس میں دیکھنا چھوڑ دیں. جس کو ہم انا کہتے ہیں اس کو بھی نیگیٹو سینس میں دیکھا جاتا ہے, جس کو انگریزی میں ایگو کہہ دیتے ہیں. کچھ ایسے الفاظ ہیں جن کو نیگیٹو سینس میں نہ دیکھیں. ان کو جب اپنے اوپر اپلائی کریں نا تو آپ کو احساس ہوگا کہ آپ کی انا اور سیلف رسپیکٹ جو ہے وہ آپ کو بہت زیادہ برے کاموں سے روکے گی. آپ کی جو ضد ہے وہ آپ کو بہت زیادہ مقاصد کے اندر مدد کرے گی کہ نہیں یہ کام میں نے کر کے دکھانا ہے, یہ پازیٹیو سینس کے اندر. سملرلی آپ کی انا کور ہو گیا, ضد ہو گئی. تیسرا میں نے کون سا لفظ بولا تھا میرے سے, جنون, پیشن. تو یہ جو الفاظ ہیں نا ان کو آپ نے اس سینس میں دیکھنا ہے کہ ہم لوگ ان سے پازیٹیوٹی کیا ڈرائیو کر سکتے ہیں. تو مجھے میری دوسری اٹیمپٹ میں سی ایس ایس ہوا تو مجھ سے جب پوچھا جاتا تھا کہ بھئی کیا مسئلہ ہے, تم چھوڑ دو, تم کچھ اور کر لو گے, یہ وہ, تو میں ہمیشہ کہتی تھی کہ جی مجھے 2 چیزیں روک سکتی ہیں امتحان کرنے سے نا. ایک میری صحت ہے اور دوسری یہ کہ اگر اللہ بلا لیں.
تو وہ 2 چیزیں ہی ہونی چاہیے آپ کی ہنڈرنس. باقی ساری جو چیزیں نا ان کو آپ نے مینیج کرنا ہے اور صرف آگے کی طرف دیکھنا ہے. جی ناظرین، ہماری قوم کی بیٹیوں کے لیے اے ایس پی صاحبہ نے یہ بہت خوبصورت پیغام دیا ہے. آخری سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں، یہ ذرا پروفیشنلزم سے ہٹ کے ہے. اچھا، گھر میں کھانا شانا آپ بناتے ہیں یا کک وغیرہ بناتے ہیں؟ نہیں، میں کبھی زندگی میں میم گھر کے کام بھی کیے ہیں بیفور جوائننگ دی پولیس سروسز، بیفور کلیئرنگ دی سی ایس ایس؟ نہیں، ایون وین آئی واز ناٹ اے سول سرونٹ، میں اس سے پہلے اسسٹنٹ ڈائریکٹر تھی انٹیلیجنس بیورو میں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو مجھے گھر کے کام تو نارمل روٹین ہی، ہم بھی انسان ہی ہوتے ہیں تو انسانوں والے کام تو ہم بھی کر لیتے تھے. ناظرین، آج آپ کو میں نے پاکستانی قوم کی ایک ہونہار، ذہین اور ایماندار بیٹی کے ساتھ ملایا، جو اپنی پوری صلاحیتوں کے ساتھ، پوری ذہانت کے ساتھ، پوری بہادری کے ساتھ، جسے صرف اللہ کا خوف ہے اور کسی کا کوئی خوف نہیں ہے، یہ ملک اور قوم کی خدمت کر رہی ہیں. ناظرین، اس کے ساتھ ہی مجھے اور اے ایس پی سیدہ شہر بانو صاحبہ کو اجازت دیجیے. پھر ملیں گے ایک اور نئی کہانی کے ساتھ. تب تک اللہ میرا، آپ کا اور پورے پاکستان کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.